حضرت عثمان دیکھو، ان کے پاس دنیا تھی، پہلے واقعات سنائے ہیں، کتنا کچھ آیا سارا، وہ بہت مشکل ہے، ایسے وقت میں سود بھی نہیں تھا، فائدہ تھا، حلال رزق تھا، اس پر بھی خدا کی محبت کو غالب کیا کہ شام سے آپ کے پاس اونٹ آئے، اور قحط کا زمانہ، کتنے سو اونٹ آئے، آپ بازار میں لے گئے، منڈی میں لے گئے، کہا بولی دو، بولی دیتے رہے تاجر، آخر میں تاجر ہٹ گیا کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان کا اس سے زیادہ مجھے ملتا ہے، اور وہ لے بھی لیتے، ان سے حلال تھا، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اس وقت غریب لوگ مصیبت میں ہیں، قحط سالی ہے، جتنے 100 اونٹ غلے کے بھرے ہیں یہ سب فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ ہیں۔ دیکھا، ایسا ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ تھے ان کے دل میں دنیا نہیں تھی۔ اور عبادت میں کیا حد حضرت عثمان کا، ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کی بیوی نے کہا ان کو قتل کرتے جو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بتائیں، ان کے دل میں دنیا نہیں، اپنے پہ کم خرچ، دوسرے پہ زیادہ خرچ۔ اسی آقا جی نے ان کو اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آقا جی کہتے تھے، فرماتے تھے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے۔ ان کو حضرت عثمان کی مال کی ضرورت تھی، لیکن دیکھا محبت کے تقاضے سے میرے پر بہت خرچ کرتا ہے۔ تو سعید الخدری کہتے ہیں میں بعض دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا کہ رات کو کھڑے ہوئے دعا کرتے تھے عثمان کے لیے، اور اتنا جوش تھا دعا میں کہ بغلیں کی سفیدی نظر آتی تھی، اور زبان سے نکلتا تھا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، آقا کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اپنی محبت کی چیز کو میرے پہ خرچ کرتے، میرے سے زیادہ اس کو نہیں دیکھتا، مجھے ہر چیز سے زیادہ پیار دیکھتا۔ اسی ایک شخص کو آپ نے کہا کہ اس نے کہا یار میں مقروض ہوں، آپ دعا کر دیتے۔ بس صحابہ کو دعا سکھائی کہ پہاڑ جتنے قرضے بھی ہوں گے اتر جائیں گے۔ ہاں جی، دعا سکھا دیتے اس کو، اس کے لیے دعا کر دیتے۔ کہا نہیں حضرت عثمان کے پاس جاؤ، بولو نبی کریم نے بھیجا ہے میرا قرضہ اتارو۔ کیا اور راستے نہیں تھے؟ لیکن محبت والوں سے محبت کا جیسے کہتے ہیں نا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان تو بڑے خوش ہوئے، لیکن کس طرح پہلے کچھ اور طرح چلا۔ جب وہ آدمی گیا حضرت عثمان کے پاس، وہ اپنے پر کم خرچ کرتے تھے، خدا کے نام پہ زیادہ۔ ہم لوگ اپنے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، خدا کے نام پہ کم کرتے ہیں، یا صدقہ مصیبت نکالتے ہیں، مصیبت آئے، یا وہ کھانا کپڑا خدا کے نام پہ دیتے ہیں، یہ کام نہیں آئے گا، زیادہ ہے، یہ کپڑا کب سے پڑا ہے، نکالو، خواہ پڑا، یہ کھانا خراب ہو جائے گا، دے دو۔ اچھا کھانا نہیں دیتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں نکالتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خدا کے ہاں قریب زیادہ نہیں ہو سکتے اس کی محبت کے معاملے میں، رویے میں، جب تک کہ تمہارا رویہ، تمہاری عادتیں ایسی نہ ہو جائیں جو چیز تم کو زیادہ پسند ہو خدا کے نام پہ ہی جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ انسان اگر کرے تو جتنا ہو سکے کرے، جان کے نہ کرے، ہاں کہ پچھتائے گا بعد میں۔ اور سب بنیاد اساس یہ محبت ہے، یہ آ جائے تو خود چیزیں ہوتی ہیں، ہاں خود ہی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی تھا جو اچھی چیز دیکھتا تھا جا کے آقا کو کھلا دیتا تھا، جو اچھی چیز دیکھ کے ادھار لے کے لے آئے کہ آقا کھا لیں تو بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا، اس کی محبت کا تقاضا، جو چیز اچھی دیکھے۔ وہ قرضہ اس پہ چڑھ گیا، تنگ کیا لوگوں نے، بھائی اتنا لے گیا اب لاؤ بھی تو صحیح نا۔ بہت پریشان ہوا، جب دیکھا کوئی راستہ نہیں تو آقا جی کے پاس آ گیا، کہا بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ مجھے اب تنگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں جیل میں لے جاتے ہیں حاکم کے پاس، اس کا مفہوم ایسے ہے، اور میرے دیوالے ہو گئے اور جبر کر رہے ہیں کہ ہم کر، میرے پر ابھی تک میسر نہیں ہوا۔ کہا قرضہ اتنا لیا کیوں تھا جب نہیں ادا کر؟ کہا میں جو چیز اچھی دیکھتا تھا میں کہتا تھا یہ آپ کے لیے ہو تو اچھا ہے۔ میں اگر یہ کیفیت اور محبت کے نظریے سے ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، بے خودی میں، لیکن جان کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو پھر آقا جی کہتے ہیں مسکرائے اور انہوں نے وہ قرضہ ادا کیا۔ تو حضرت عثمان کے بھی حال تھا، اپنے پر کم خرچ کرنا، زیتون یا تیل سے روٹی کھا لینے کے بوجھ نہ ہو دل پر اور پیٹ پر، ساری رات جاگتے تھے۔ اور غریبوں کو طعام الامارہ،
عمرا جیسا دسترخوان بچھاتے تھے، غریبوں کو بلاتے تھے کھاؤ. ہم بچا کھچا سڑا ہوا نکالتے ہیں یا صدقے نکالتے مصیبت کی وجہ سے، ایسے تو نہیں. تو وہ ایسے لوگ تھے، ان کے پاس جتنی دنیا ہو کم ہے، ساری دنیا بھی ان کے پاس ہے. ان کی دنیا سے دین کا فائدہ، لوگوں کو فائدہ، غریبوں کو فائدہ، ہاں جی بڑے فائدے. اور دنیا دار کے بعد دنیا دین نہ ہو، وہ تو اپنا حال خراب، دوسرے کا حال خراب، ایمان ہاتھ سے گیا، دوسروں کا بھی ایمان لے کے جائے گا. اسی آخر کے نعم المال الصالح للرجل، بہت اچھا مال اگر صالح کے پاس ہو. اب صالح بننا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے نا. مال آ جائے تو نمازیں بھی گئی، مال آ گیا ٹیویاں ہو گئی، مال آیا تو عشق بازی شروع ہو گئی، اور کیسے ایسے کام، قتل خون، جرم، شراب، بڑی مصیبت آتی ہے. یہ تو قسمت والا بچتا ہے. پھر مال سب کے لیے اچھا بھی نہیں ہے، سب کے لیے برا بھی نہیں ہے، بس اسی کے لیے اچھا جیسے آئے جو صالح آدمی ہو. خدا ہم کو آپ کو صالح بنا، مال بھی دے. پھر حضرت عثمان کا واقعہ سنیں، بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، وہ بھی محبت سے سنا دیتا ہوں کہ انسان کو تقویت ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے. تو حضرت عثمان عمراء کا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس آدمی کو آقا جی نے بھیجا جو عثمان کو بولو تمہارا قرض ادا کرے. آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی، آپ زمین آسمان کی ملکیت رکھتے ہیں، جس چیز کو جیسے جاہیں کہیں ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو محبت کا اظہار کیا، ہمارا محبت والا ہے. تو بیچ میں اور بھی واقعات یاد ہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہی ٹھیک ہے. تو ایسا عثمان کا تو آدمی گیا ادھر حضرت عثمان کی طرف، تو دیکھا گھر سے آواز آ رہی تھی، بیوی سے جھگڑ رہے تھے کہ تو حساب کتاب سے نہیں چلتی ہے، یہ تیل تھوڑا ڈالنا تھا، چراغ جلتا تھا، خواہ مخواہ اسراف کرتی رہتی ہے. سنا تو ڈر گیا. اس نے کہا میں نے تو قرضہ لینا ہے اتنا 1000 درہم وغیرہ، یہ تیل کے پیچھے یہ زیادہ خرچ کرتی ہو، جلاتی ہو خواہ مخواہ چراغ کو، ایسے نہ کیا کرو، یہ تو مشکل ہی ہے مسئلہ حل ہو. لیکن کب آ گئے کیا کریں. حضرت السلام دعا لی، بولا کچھ نہیں. جب جانے لگا حضرت کے جا رہے کس وجہ سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا. بولے ملاقات کرنی تھی، ہو گئی. کب ملاقات بھی ہے، کچھ وجہ بھی ہوتی ہے، پھر بھی بتاؤ. جب جبر کیا تو اس نے بتایا کہ میں مقروض آدمی ہوں، میں پر قرضہ ہے، میں بہت پریشان تھا، میں جناب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ ان کے پاس جاؤ، کہو کہ مجھے آقا جی نے بھیجا میرا قرضہ اتارو. لیکن میں آپ کے قرضے کا کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے بعض آواز سنی آپ بیوی سے تیل کے زیادہ ڈال دیا، کم ڈال دیا، تو اب قرضے کا ادھر کیا بن سکتا. اس کے بھائی وہ چھوڑو، وہ ہمارے گھر کی بات ہے، تم کو انہوں نے بھیجا ہے نا، چلو میرے ساتھ. لے گئے ساتھ، کمرہ کھولا، کہا جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. اوے عشق تیرے صدقے، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، قرضے کی بات چھوڑو، جو تمہارے دل میں آتا ہے جتنا جی چاہے لے جاؤ، کہ تم کو بھیجا ہے حضرت محمد. خدا کا احسان کرتے ہیں ایسی معاملہ.